الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی حکومت جس کی بادشاہت کائنات کے ہر ذرے کو محیط ہے بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین جمعہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے عفو درگزر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین محترم سامعین کرام عفو درگزر یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے اور اللہ رب العالمین اسے بڑا پسند فرماتا ہے اور عفو درگزر کا مطلب یہ ہوتا ہے معاف کر دینا نظر انداز کر دینا انتقام نہ لینا یہ ساری چیزیں عفو درگزر میں شامل ہیں اللہ رب العالمین کی صفت عفو ہے معاف کر دینا ہے اور اللہ رب العالمین معافی کو پسند بھی فرماتا ہے لہٰذا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرے جس شخص کے اندر عفو درگزر کی صفت ہوتی ہے جو شخص عفو درگزر کے معاملے کو اختیار کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفت کو اختیار کر رہا ہے
وہ اپنی نسبت اللہ رب العالمین سے جوڑ رہا ہے، اور جو شخص اب درگزر سے کام نہیں لیتا ہے بلکہ انتقام کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے، ہر چیز میں وہ انتقام کو سب سے مقدم رکھتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ اپنی صفت شیطان کی طرف جوڑ رہا ہے، کیونکہ انتقام لینا، انتقام کا جذبہ رکھنا یہ شیطان کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے یا اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی گناہ لے کر کے آئیں گے، جرم لے کر کے آئیں گے، نافرمانی لے کر کے آئیں گے، لیکن اس میں شرک نہیں ہوگا تو میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کو نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما برداری نہ کرنے کی وجہ سے اس کو مردود قرار دیا گیا، اس کو جنت سے نکال دیا گیا، اس کو دھتکار دیا گیا، تو اس نے اپنی اس انتقامی جذبے کو واضح کرتے ہوئے کہا اللہ رب العالمین سے، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ قسم ہے اے میرے رب، تیری قسم ہے کہ تو نے مجھے جس چیز کی وجہ سے گمراہ کر دیا، میں ان کے لیے دنیا کے اندر نافرمانیوں کو مزین کر کے پیش کروں گا اور ان سب کے سب کو میں گمراہ کر ڈالوں گا۔ جس کی وجہ سے میں نکالا جا رہا ہوں ان کو میں چھوڑوں گا نہیں، ان کو میں بخشوں گا نہیں، ان سے انتقام لوں گا اور دنیا کے اندر ان کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا، سوائے وہی بندے بچ سکتے ہیں جو تیرے مخلص بندے ہوں گے۔ تو ان دونوں چیزوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ معاف کر دینا، درگزر کرنا، نظر انداز کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی خاصیت اور صفت ہے، جو لوگ رحمان کی طرف، اللہ کی طرف اپنی نسبت جوڑتے ہیں، لیکن جو انتقام کا جذبہ رکھتے ہیں گویا کہ وہ اپنی نسبت شیطان سے جوڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسی صفت کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ متقیوں کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگو، اے مومنو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی کرو، اپنے رب کے مغفرت کی طرف آگے بڑھو، جلدی کرو، تیزی کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ جنت جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے لوگو، جانتے ہو کہ وہ متقی کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خوشحالی میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، تنگحالی میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس ہو تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، نہ ہو تب بھی وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت کر دی
کہ اللہ کے جو متقی بندے ہیں ان کی صفت یہ ہے، غصہ ہوتے ہیں لیکن غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے جرم کو، ان کی غلطیوں سے نظر انداز کر جاتے ہیں، بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں رہتے، انتقامی جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہیں۔ اور اسی چیز کا اللہ نے دوسری جگہ حکم دیتے ہوئے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے نبی آپ عفو درگزر کو اختیار کیجئے اور اسی کا لوگوں کو حکم دیجئے، واعرض عن الجاہلین، اور جاہل لوگوں سے، نااہل لوگوں سے آپ اعراض کیجئے، ان سے منہ مت لگیے، وہ بحث بازی کرتے ہیں، گندی زبان کا استعمال کرتے ہیں، آپ وہاں سے نکل جائیے، ان سے اعراض کیجئے، ان سے بحث مت کیجئے، اعراض کرتے ہوئے وہاں سے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت اس قدر تھی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کو اس طرح اختیار کیا، اس قدر اس کو اپنے اندر پیدا کیا کہ بڑے بڑے مجرموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی معاف کر دیا۔ اور یاد رکھو یہ صفت جس شخص کے اندر آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے انسان کو جھکنا پڑتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو نرمی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے سامنے والا کہ یہ مجھ سے ڈر گیا، یہ مجھ سے ہار گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، کہ اللہ رب العالمین اپنے جس بندے کے اندر اس صفت کو پیدا کرتا ہے تو اس کو عزت سے نوازتا ہے، اس کے اندر عزت کی بڑھوتری کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کو عزت سے نوازتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین معزز بنا کر کے رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر لوگوں کو معاف کرتے تھے، اگر آپ ان واقعات کو پڑھیں تو آپ کا دل کانپ جائے، آپ کے جسم کے روئیں کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ کے اندر سارے مجرمین کے سامنے موجود، جتنے مجرم ہیں سب آپ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ یہ وہ مکہ ہے جہاں پر آپ کو اتنا مارا گیا کہ آپ کے سر سے خون بہہ کر جوتے میں جم جاتے ہیں اور آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے۔ یہ وہ مکہ ہے جہاں پر آپ کو نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹنی کی اوجھڑی ڈال دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ سر نہیں اٹھا پاتے۔ مکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو ہجرت کرنے پر، نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ مکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت تکلیفیں دی گئی، آپ کے بہت سارے ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، لہو لہان کر دیا گیا۔ یہی وہ مکہ ہے جہاں آپ کو ہر طرح کی تکلیفوں سے دوچار کیا گیا، لیکن آج وہی مکہ، اس کی حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس مکے کو آپ جس طرف لے جانا چاہیں آپ لے جا سکتے ہیں، آپ کو پورا اختیار ہے، کیونکہ اس وقت آپ مکہ فتح کر چکے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ آپ کے قدموں کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، آپ جو حکم دیں گے وہاں پر وہ چیز ہونے والی ہے۔ یہی وہ مکہ ہے جہاں پر سارے لوگ فتح مکہ کے دن کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ سارے لوگوں نے جواب دیا ہم جانتے ہیں کہ آپ کریم کے مہربان بھائی کے بیٹے ہیں اور آپ مہربان بھائی بھی ہیں، لہذا آپ سے مہربانی کی عفو درگزر کی ہی امید ہے، شرافت کی امید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ایک بہت ہی تاریخی جملہ کہا اور فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، میں نے تم سارے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا، سارے لوگوں کے گناہوں کو نظر انداز کر دیا، جاؤ آج کے بعد تم سارے کے سارے آزاد ہو، تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ صرف یہی نہیں کہ یہ لوگ آپ کو ستانے والے تھے، اس کے اندر وہ شخص بھی تھا جس نے آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، جس کا نام حبار ابن اسود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ آ رہی ہیں، آپ حمل سے ہیں، آپ کے پیٹ میں ایک بچہ بھی ہے، اس نے تیر سے نشانہ لگایا، نشانہ چوک کر کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا اور اس تیر کے لگنے کی وجہ سے آپ اس قدر زخمی ہوئی کہ پیٹ کا بچہ بھی مر گیا اور اسی کے غم میں آپ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس پیاری بیٹی حضرت زینب کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتار رہے ہیں اور ان کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں۔ مٹی ڈالتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، زینب وہ بیٹی ہے جو میرے لیے بہت تڑپائی گئی، جو میرے لیے بہت پریشان کی گئی، جو میرے لیے بہت ستائی گئی ہے۔ یہ وہ زینب جس کا قاتل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے۔ آپ نے یہ عام اعلان فرما دیا اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب، سارے لوگوں کو اللہ کے نبی نے معاف کر۔ ذرا غور کیجیے، اگر اس طرح کے مجرم ہمارے سامنے آ جائیں، ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دے تو کیا ہم اتنا آسانی سے اس کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم اس کو اتنی آسانی سے جانے دیں گے؟ چھوٹے چھوٹے معاملے پر ہم تو تلواریں اٹھا لیتے ہیں، بندوق اٹھا لیتے ہیں، ایک دوسرے کا قتل عام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور کرو، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے کا قاتل موجود ہے، آپ کی پوری حکومت ہے، آپ جو چکا کرنا چاہیں سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہی وہ مکہ ہے، یہی وہ جم کفیر ہے جس میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی موجود ہے۔ ہندہ یہ جب اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی، غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، جب اسے پتا چلا کہ حمزہ کو شہید کر دیا گیا ہے، لاش کو ڈھونڈتے ہوئے آتی ہے، جب لاش ملتی ہے تو اس کا مسئلہ کر دیتی ہے، ناک کو کاٹ دیا، کان کو کاٹ دیا، سینے کو چاک کر دیا، کلیجے کو نکالا، اس کو چبایا، نہیں نکل سکی اسے تھوک دیا، پورے لاش کو خراب کر دیا، کان ناک ساری چیزوں کو کاٹ کر کے الگ کر دیا۔ یہ ہندہ بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کو اختیار کیا کہ لوگوں کو معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں۔ اسی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس شخص نے شہید کیا تھا دھوکے سے، جس نے آپ کو پیچھے سے وار کیا تھا اور آپ کو شہید کر دیا تھا، وہ شخص وحشی بن حرب سن 8 ہجری میں طائف والوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، اس میں وہ بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا اے وحشی بن حرب، مجھے معلوم ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، تم اسلام میں داخل ہو چکے ہو، لیکن میری تم سے صرف اتنی گزارش ہے کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو۔ جب بھی تم میرے سامنے آتے ہو میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے، مجھے میرے چچا کی یاد تڑپانے لگتی ہے، لہٰذا تم میرے سامنے مت آیا کرو۔ اللہ کے نبی نے اسے بھی معاف کر۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر جتنے لوگوں نے بھی پریشان کیا، تکلیفیں دی، اللہ کے نبی نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ لیکن جب اسلام کا معاملہ آیا، حدود کا معاملہ آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ وہاں اسلام کا معاملہ ہے، وہاں پر کوئی معافی نہیں چلے گی۔ اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ، قاسم اور حضرت ابراہیم۔ سب سے چھوٹے حضرت ابراہیم تھے۔ آپ کے 2 بیٹوں کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، یہ دودھ پی رہے تھے، مدت رضاعت ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس آخری بیٹے کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے آس پاس محلے میں، پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آس پاس ہر جگہ سناٹا چھا جاتا ہے، کوئی وہاں پر کوئی خوشی نہیں مناتا ہے۔ کوئی اگر تیسرا شخص وہاں پر شور کرتا ہے تو دوسرے لوگ اس کے اوپر چڑھ بیٹھتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں پر انتقال ہو چکا ہے، تم ایسی چیزیں کر رہے ہو، اس کو ڈانٹتے ہیں، روکا جاتا ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور ادھر سامنے کفار کھڑے ہو کر کے ڈھول بجا رہے ہیں، تاشے بجا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، شور شرابے کر رہے ہیں، اور یہ زور زور سے چلا کر کے کہہ رہے ہیں اے لوگوں، محمد کا ایک ہی بیٹا بچا ہوا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، لہٰذا اب انتظار کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کا، جس دن وہ مریں گے اس دن ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ اس قدر یہ چبھتے ہوئے جملے ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ اللہ کے نبی نے اپنے کانوں سے سنا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقامی طور پر ان سے کچھ نہیں کہا، بلکہ اپنی زبان سے یہ کلمات جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك لمحزونون یا ابراہیم، یقیناً میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، میرا دل غمگین ہے، اے میرے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی سے، تیرے انتقال سے مجھے غم ضرور ہے، لیکن ہاں ایسے موقع پر بھی میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو میرے مولا کو پسند نہ ہو۔ ذرا سوچئے کیا عالم رہا ہوگا، کفار شور شرابہ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا، بلکہ صبر کا جملہ کہتے ہوئے کہا ہم ایسے موقع پر اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جو میرے رب کو پسند نہ ہو۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی ذات کے لیے معاف کر دیا۔ ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اسی نبی کے امتی ہیں جس کے اندر یہ صفت تھی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا یہی صفت آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ صفت آج ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھا سماج اور ایک اچھی سوسائٹی بن کر کے سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کے برعکس صفت اختیار کیے ہوئے ہیں، خود انتقام نہیں لیتے تو دوسرے کو ابھارتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دوسروں کے کان بھرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں،
یہ ساری چیزیں شیطانی صفت ہے. اس سے معاشرہ سماج گندا ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے. اگر ہمیں معاشرے کے اندر اپنے سماج کے اندر محبت پیدا کرنا ہے, لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر کے محبت کے ساتھ رہیں, تو ہمیں یہ صفت اپنے اندر اختیار کرنی پڑے گی. کیونکہ یہ صفت جس سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر آتی ہے وہ معاشرہ, سماج اور سوسائٹی ایک خوشحال سوسائٹی ہوتی ہے, ایک اچھا معاشرہ مانا جاتا ہے. لیکن یہ صفت جس کے اندر نہیں آتی ہے تو وہ بہت برا گندا معاشرہ مانا جاتا ہے. تو یہ صفت آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگار, جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر رکھ, ایمان پر رکھ, توحید پر رکھ, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر خاتمہ ہو. اے اللہ رب العالمین, ہمیں اپنے اندر متقی لوگوں کی ان تمام خوبیوں کو اور صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما جو اللہ رب العالمین تو نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. اے اللہ رب العالمین, تو ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے. اتباع رسول کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین, تو ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ رب العالمین, ہمیں اپنے ہم لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت کو پیدا فرما اور نفرت اور قدورت اور حسد کو اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.